مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں مصنف گرامی وقار نے یہ بیان فرمایا تھا کہ استقراء کے لحاظ سے یہ بیان جو شروع کیا گیا ہے 4 تقسیمات پر مشتمل ہے، اور ہر تقسیم کے تحت اقسام متعددہ ہیں، لہذا اب مصنف گرامی ان 4 تقسیمات میں سے سب سے پہلی کی تفصیل شروع کر رہے ہیں، اور وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلی تقسیم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے زمانے سے لے کر کے ہم تک اس حدیث کے یا کسی بھی حدیث کے اتصال کی کیفیت کیا ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر کے ہم تک وہ حدیث پاک بطریق تواتر پہنچی ہے یا تواتر کے علاوہ کسی اور طریقے پر پہنچی ہے۔ تو پہلی تقسیم کی شروعات اس انداز میں فرمائی کہ کیفیت اتصال کے سلسلے میں۔ اب وہ اتصال مصنف نے فرمایا یا تو کامل ہوگا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے لے کر کے ہم تک جو حدیث پاک اتصال کے طور پر پہنچی ہے، وہ اتصال یا تو کامل ہوگا کہ جس طریقے سے حدیث متواتر کے اندر کامل ہوتا ہے، کیونکہ حدیث متواتر کی تعریف اس انداز میں فرمائی ہے کہ حدیث متواتر وہ حدیث کہلاتی ہے، وہ خبر کہلاتی ہے کہ جس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ ان کو گنا نہ جا سکتا ہو، ان کے عدد کو شمار نہ کیا جا سکتا ہو، اور نہ ان تمام کا جھوٹ پر اتفاق ہو سکتا ہو، یعنی ان سب کا جنہوں نے روایت کیا تو ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کا وہم بھی نہ کیا جا سکتا ہو کہ یہ جھوٹ بول سکتے ہیں یا جھوٹ سے متصف، قول تو دور کی بات، لا یتوہم، ان کے بارے میں جھوٹ پر اتفاق کا وہم بھی نہ کیا جائے، یا تو ان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کثرت کی بنیاد پر، اور ان کی جگہوں کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے اور عدالت کی بنیاد پر، لہذا یہ اس میں انہوں نے بیان فرمایا۔ اور یہ جو تعریف خبر متواتر کی ذکر کی ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ حد یعنی راویوں کا جھوٹ پر اجتماع
اکٹھا نہ ہونے کا جو وہم ہے، تو یہ عدم توہم اجتماع روات علی الکذب، یہ حد ہمیشہ رہے گی، یعنی ہر دور میں، کسی بھی دور میں ان روات کے جھوٹ پر جھوٹا ہونے کا وہم نہ کیا جا سکتا۔ یدوم ھذا الحد، یہ حد کیا رہے گی، یعنی اس چیز کا لحاظ ہر دور میں رہے گا۔ لہذا اب خبر متواتر کا آخر اول کی طرح ہوگا، کس میں؟ ارے جھوٹ پر اتفاق کے محال ہونے میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شروع میں چلو کوئی بات نہیں، آخر میں نہیں ہونا چاہیے جھوٹ پر اتفاق، ایسا نہیں، بلکہ از اول تا آخر یدوم ھذا الحد، یہ قید ہمیشہ لگی رہے گی، تو اس کا آخر اول کی طرح ہوگا اور اس کا اول آخر کی طرح ہوگا۔ جیسے آخر میں معاملہ ہے ویسی اول میں، اور اس کا اوسط طرفین کی طرح ہوگا، یعنی اول اور آخر کی طرح۔ تو کچھ بچا رہا، یدوم کی وضاحت ہے یہ، آخر اول کی طرح اور اول آخر کی طرح اور اوسط طرفین کی طرح۔ طرفین سے مراد اول و آخر، یعنی اس میں جب سے وہ خبر، مطلب یہ ہے کہ پائی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمات مبارکہ نکلے ہیں، تو اس وقت سے لے کر کے اس ناقل کے پہنچنے کے آخر تک، آخری ناقل اور آخری راوی تک، سمجھے، وہ ایسے ہی معاملہ رہے اس کا، کہ ان کے وہ مطلب کثیر ہوں اور ان کی جھوٹ پر، ان کے جھوٹ بولنے کے بارے میں، ان کے بارے میں جھوٹ کا وہم نہ کیا جا سکتا ہو کہ یہ جھوٹ بھی بول سکتے ہے نا۔ لہذا پہلا جو زمانہ ہے وہ زمانہ ظہور خبر ہے، یعنی خبر کے ظاہر ہونے کا زمانہ، اور آخر جو ہے وہ ہر ناقل کا ایسا زمانہ ہے کہ جو اس حدیث کو آخر تصور کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلا جو ہے معاملہ وہ خبر کا ظاہر ہونے کا معاملہ ہے، اور آخر کا جو زمانہ ہے وہ ہر ناقل کا ایسا زمانہ ہے کہ جو ناقل اس کو آخری تصور کرتا ہے، یعنی ہمارے یہاں تک پہنچنے تک، ہمارے زمانے میں پہنچنے تک اس حدیث پاک کو ہم بھی ویسے ہی تصور کرتے ہیں جیسے کہ پہلے راوی کیا کرتے تھے، ان راویوں کے بارے میں دیکھیے۔ الاول فی کیفیت الاتصال، پہلی ہے اتصال کی کیفیت کے سلسلے میں، ہم سے اس کا اتصال کیسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہم تک۔ اے کیف یتصل بنا ھذا الحدیث منہ، یعنی یہ حدیث ہم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم تک یہ کیسے متصل ہے، بطریق التواتر او غیرہ، بطور تواتر، ہوا سے مراد اتصال، وہو اما ان یکون کاملا، اور وہ اتصال یا تو کامل ہوگا، کل متواتر، جیسے کہ خبر متواتر، وہو الخبر الذی رواہ قوم، اور یہ وہ خبر ہے جس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو، لا یحصى عددهم، ان کی گنتی، ولا یتوہم تواطؤہم علی الکذب، اور نہ ان کے جھوٹ پر اتفاق کا وہم کیا جا سکتا ہو، لکثرتہم وتباین اماکنہم وعدالتہم، ان کے کثیر ہونے کی وجہ سے اور ان کی اماکن کے متعدد، مقامات کے متعدد، اور ان کی عدالت کی وجہ سے۔ ولم یشترط فیہ تعین عدد، اب اس میں عدد کو متعین کرنا شرط نہیں لگایا گیا ہے کہ اتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے اس کی تعداد کے سلسلے میں،
اس کو شارح کہتے ہیں کہ کما قیلا، جیسا کہ کہا گیا ہے، انہا سبعۃ، وہ کتنے ہیں؟ وقیل اربعون، اور ایک قول کیا ہے؟ 40 ہیں، اور 40 ہیں تو انہوں نے بھی دلیل ارشاد باری تعالی سے قائم کی ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ آیت ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس مومنین اس زمانے میں 40 ہی تھے، جس زمانے میں یہ کہا گیا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تمہیں اللہ کافی ہے، اور وہ لوگ جو تمہارے مومنین میں سے پیروکار ہیں، تو وہ مومنین کتنے تھے؟ تو 40 تعداد مقرر کر لی۔ وقیل سبعون، اور ایک قول یہ ہے کہ 70، اس کی بھی دلیل ہے، واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 کو چن لیا، گئے تھے نا طور پر، پوری تفصیل، تو 70 کا قول کر دیا۔ بل کل ما یحصل به العلم الضروری، بلکہ ہر وہ تعداد کے جس سے علم ضروری حاصل ہو جائے وہ تواتر کی نشانیوں میں سے۔ ویدوم ھذا الحد، اور یہ حد ہمیشہ، یعنی یہ حد دائم رہے گی، تو اس کا آخر اول کی مانند ہوگا اور اول آخر کی مانند، اور اس کا اوسط اس کے طرفین کی طرح۔ یعنی یستوی فیہ جمیع الازمنہ، مراد یہ ہے کہ اس میں تمام زمانے برابر ہیں، شروع سے، یعنی جب سے وہ پھیلی ہے اس شروع زمانے سے لے کر کے اس ناقل کے پہنچنے کے آخر تک۔ فالاول ہوا زمان ظہور الخبر، تو پہلا وہ خبر کے ظاہر ہونے کا زمانہ ہے، اور آخر وہ ہر ناقل کا ایسا زمانہ ہے کہ جو اس خبر کو آخر تصور کر رہا ہے، سمجھے؟ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَوَّلِ كَذَلِكَ، تو اگر وہ شروع زمانے میں ایسی نہ ہو، یعنی اس حد پر نہ ہو، تو کانا آحاد الاصلی، وہ اصل کے اعتبار سے کیا ہوگی؟ اصل کی آحاد ہوگی، تو اس کو کیا کہا جانے لگے گا؟ مشہور، خبر مشہور۔ اور اگر اوسط اور آخر میں یعنی منتشر ہوئی، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَوْسَطِ وَالْآخِرِ كَذَلِكَ، یعنی کب ہوگی یہ اس کا تعلق پیچھے سے ہے۔ خبر مشہور کب اس کا نام دیا جائے گا؟ اگر اوسط اور آخر میں کیا ہوئی ہو؟ پھیلی ہو، یعنی بیچ میں اور آخری زمانے میں اگر منتشر ہوئی ہے، وہ اس کی شہرت ہوئی ہے، آدمی جاننے لگے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مشہور کہیں گے۔ اور اگر اوسط اور آخر میں شہرت نہیں ہوئی ہے اس طریقے کی، تو کہہ رہے ہیں کانا منقطع، وہ خبر کیا کہلائے گی؟ منقطع۔ مثال پیش کر رہے ہیں کَنَقْلِ الْقُرْآنِ وَالصَّلَاةِ الْخَمْسِ، صلوات الخمس، یعنی جیسے کہ قرآن کا نقل اور 5 وقت کی نمازیں۔ فرماتے ہیں مثال لمطلق التواتری، یہ مطلق تواتر کی مثال ہے، نہ کہ متواتر سنہ کی مثال، یعنی باب اقسام سنہ چل رہا ہے نا، تو متواتر سنہ کی مثال نہیں ہے، یہ مطلق متواتر کی مثال ہے، کیونکہ سنت متواترہ کے وجود میں اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں پایا جاتا ہے سنت متواترہ میں سے، اور ایک قول یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث پاک کیا ہے؟ سنت متواترہ کے طور پر ہے۔ اور ایک قول یہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ بھی روایت ہے نا کہ مدعی پر بینہ ہے اور جس نے انکار کیا اس پر قسم ہے، تو یہ حدیث پاک بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مطلب سنت متواترہ کے قبیل سے یہ ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے تشریح اور توضیح